گور گوپال داس نے ہمیں اس کتاب میں یہ سکھانا ہے کہ ہم کیسے اپنے مائنڈ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس میں جو مثالیں انہوں نے دیں وہ بہت زبردست ہیں۔ مثلاً ٹائٹینک کی مثال، 1912 میں ڈوب جانے والی ٹائٹینک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کیپٹن کمپیٹنٹ نہیں تھا۔ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ اس کا سٹیل ہی اچھا نہیں تھا، اور کبھی یہ کہا گیا کہ جن کیلوں کا استعمال کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھے۔ حقیقت میں ٹائٹینک میں 38,000 ٹن پانی بھر گیا تھا، آئس برگ یعنی برفانی تودے سے ٹکراتے ہی، جس کو ٹائٹینک کنٹرول نہیں کر سکی، اور رزلٹ یہ ہوا کہ 1500 لوگ جان سے گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں گور گوپال داس کی کتاب انرجائز یور مائنڈ۔ اس کو شروع کرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میری فیوریٹ کتاب بننے والی ہے۔ گور گوپال داس کا کہنا ہے کہ ہماری لائف کا بھی یہی حساب ہے، ٹائٹینک جیسا۔ کبھی ہم کسی برف کے تودے کو الزام دے دیتے ہیں تو کبھی ارد گرد کے پانی کو۔ اس میں یہ جو آتھر ہیں وہ 3 چیزوں پر کام کرنے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں یا برفانی تودے ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو خراب کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کیسے اپنی لائف کی جرنی کو سیف بنا سکتے ہیں اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کر کے۔ اور تیسری چیز یہ کہ سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اپنی کشتی کو، یعنی ہمیں اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ہم کیسے اسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ باہر کی کوئی بھی چیز ہمیں متاثر نہ کرے۔ اچھا، میں خود بھی جس چیز کو سب سے زیادہ ویلیو کرتی ہوں وہ مینٹل ہیلتھ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، جبکہ لائف میں ہر دوسری چیز کو کنٹرول ہمارا مائنڈ کر رہا ہے۔ اس کتاب کی یہ لائن مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ سرونگ ادرز از مور امپورٹنٹ دین مائی ریپوٹیشن۔ یعنی آتھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہماری لائف میں مسائل کیوں ہیں اور کس طرح کے ہیں۔ پھر جب ہم اپنے ایشوز، اپنی خامیاں دوسروں سے، یعنی اپنے پیاروں سے، اپنے قریبی لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو پھر ان میں بھی ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ ہم سے شیئر کریں، یعنی وہ اکیلے سفر نہیں کرتے رہتے مینٹلی۔ اچھا، آگے چل کے جو آتھر ہیں وہ بڑی زبردست بات بولتے ہیں کہ ہر عظیم سفر کا آغاز اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے تبدیل ہونے والی۔ یہ لائن مجھے بہت زبردست لگی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میں دوسروں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے اور میں نے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے، میں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ میں دوسروں پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہوں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ایک اور مسئلہ کہ میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں، تو یہ میری خامی ہے، یہ ایک شارٹ کمنگ ہے جس پر کام اس کو پہچاننے سے ہی شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چیپٹرز میں اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا ٹپس بتائی ہیں گور گوپال داس نے۔